اگر میڈیا میں بلیک آؤٹ نہ ہوتا تو پاکستان کی تاریخ کے اندر اور اس صوبے کی تاریخ کے اندر بدترین حالات کا سامنا لاہور کے شہریوں کو اور پورے پنجاب کے شہریوں کو کرنا پڑا. میدان جنگ بن چکا تھا. قاتلان عاشقان رسول کے تہمتیں حکومت کے اوپر لگائی جا چکی تھی. ہماری پولیس کی وردی کی بے عزتی ہوئی. ہمارے پولیس کے جوان اور سینئر افسر شہروں کی سڑکوں کے اوپر زخمی حالت کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ان کا پرچار کیا گیا. ہماری یوتھ کے باریش نوجوانوں کو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر بات کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف آنسو گیس اور ہر قسم کا تشدد کیا گیا. یہ سٹوریز ہیں, یہ سوشل میڈیا کے اندر اس کے شواہد ملے. اس کی کوئی ایکسپلینیشن آج تک حکومت پنجاب کی طرف سے ٹرانسپیرنٹ مینر کے اندر نہیں دی گئی. یہ ایوان یہ حق رکھتا ہے کہ منسٹر فار لا اور وزیر اعلیٰ خود, وزیر اعلیٰ کب آئیں گے اس ایوان کے اندر؟ وزیر اعلیٰ کب تک چھپتے رہیں گے اس ایوان سے؟ وہ آئیں اور ان چیزوں کا تمام پنجاب کی عوام کے اندر اس سے پہلے کہ اس حکومت کی اس جماعت کے اوپر سنگین الزامات مستقبل میں لگیں اور پھر سیاست کا رخ دینی معاملات کی وجہ سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے, اس سے پہلے یہ جماعت اپنی مکمل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنی حکومت کی گھناؤنے جو حرکات ہوئی ہیں پچھلے ایک مہینے کے اندر اس کی کلیئر ایکسپلینیشن ادھر آ کے دے. دوسرا جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہے فائنانس منسٹر نے پچھلی حکومت پچھلے بجٹ کے اندر پھڑ ماری تھی کہ ہم نے جو ویٹ پروکیورمنٹ کی ہے کیا زبردست کی ہے. اس کے بعد جو مہنگائی آٹے کی ہوئی ہم نے آپ نے دیکھی, وہ 4.5 ملین کا ٹارگٹ تھا ویٹ پروکیورمنٹ کا, اس دفعہ 3.5 انہوں نے ریوائز کیا ہے. وفاقی حکومت کا فوڈ منسٹر کہتا ہے مہنگائی ہے, ویٹ کی انٹرنیشنل پرائسز ہائی ہیں. اس دن سے لوگوں نے گندم روک لی. ان کے اے سی, میجسٹریٹ, پٹواری لور پھیر رہے ہیں, دیہات کی سڑکوں کے اوپر گندم کو دینے والا نہیں ہے. اس کی مہنگائی کا جو انہوں نے ہانڈی بنائی ہے ابھی, وہ 3 مہینے کے بعد جو سامنے آئے گی اس کی ایکسپلینیشن ہمیں آج چاہیے. ہمیں ایک فیمیل آفیسر, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی بچیاں, اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کی بچیاں اپنے پردے کے گھر میں سے نکل کے پڑھائی اور تعلیم حاصل کر کے اوپن میرٹ کے ذریعے سول سروسز کے ہزاروں لوگوں کے امتحانات پاس کر کے وہ افسر لگتی ہیں, اور آپ 2 دن کی یا 1 دن کی میڈیا کے اوپر شہرت کے لیے پلے ٹو دا گیلریز کر کے ان کی بےزتیاں آپ کی حکومت کے لوگ کریں. ان خواتین کے حقوق کے متعلق ہمیں سٹیٹمنٹ چاہیے حکومت سے. آپ کیا خواتین کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا خواتین آفیسرز اور آفیسرز کی جو بےزتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ شہباز شریف کے زمانے میں بہت لوگ سسپینڈ ہوئے, کوئی قانون تھا, وہ حربہ تھا. جناب کی دور حکومت ایز چیف منسٹر ایک ایڈمنسٹریٹولی ایگزمپلری کہا جاتا ہے, اس کے اندر جو آفیسر سے کام لینا آپ اس طرح کرتے تھے جناب اسپیکر؟ آپ قوانین اور پروسیجرز کے تحت چلتے تھے. شہباز شریف صاحب قوانین اور پروسیجرز کے تحت آفیسرز کو کس سے پوچھ گچھ ہوتی تھی. یہ 2 دن کی بینڈ باجے بنوانے کے لیے پلینگ ٹو دا گیلریز, میں تجھ کو یہ کر لوں گی اور وہ کر لوں گی, عورت کی توہین ہے. آفیسر کی تو توہین ہے ہی ہے, عورت کی توہین ہے. ہمیں اس کی ایکسپلینیشن چاہیے. جناب اسپیکر, 2 اور ایشوز. کاٹن کا ایشو جناب اسپیکر, میں نے پچھلے سال چیخیں ماری تھیں 5.5-6 ملین بیل سے زیادہ نہیں ہوں گی. ہنستے تھے یہ لوگ میرے اوپر. 6 ملین سے زیادہ بیل نہیں ہوئی. اس کا قصوروار پنجاب حکومت کی سیڈ نہ پرووائڈ کرنا کوالٹی کا, جس کی 30% جرمینیشن بھی نہیں تھی. اس سال اس سے بھی بدتر حال ہے. ان کو کہیں آج بتائیں اس کا, کیونکہ کسان کاٹن کا بیج کاشت کرنے لگا ہے. ساؤتھ پنجاب کے اوپر ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے. جو نوٹیفیکیشن اور ڈی نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں ہماری نظر میں ان کو رولز اور پروسیجرز کے بغیر کیا گیا ہے. وہ قوانین کی خلاف ورزی ہیں.
illegally اس آرڈر کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور illegally پھر ڈی نوٹیفائی کیا گیا. 4 MPs اور MNAs نے جب شور شرابہ کیا, اس کی ہمیں اس ایوان کے اندر ایکسپلینیشن اگلے 3 دنوں میں دی جائے. اور انوائرمنٹ کا آرڈیننس, یہ جو 1 ارب درختوں کی سونامی کا بینڈ بجایا جا رہا ہے 2 نمبر کا پچھلے 3 سال سے, اس کی آرڈیننس 9 اپریل کو پنجاب کی حکومت نے آرڈیننس پاس کیا. ہاؤسنگ سکیمز کو, باغات, زرعی علاقوں کو, گرین ایریاز کو تہس نہس اس کے اوپر پھیر کے محض DC ریٹ کا 2% جرمانہ ادا کر کے ان کو لیگلائز کرنے کا آرڈیننس کیا پاس کرنے کی اتنی جلدی تھی؟ اس قانون کو زیر بحث کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ اپنی میجورٹی کے ساتھ جو مرضی جی کرتے رہے, آپ پتہ نہیں میجورٹی ہے کہ نہیں ہے, خدا خیر کرے. لیکن جو MPs MNAs ماشاءاللہ ضمیر رکھتے ہیں, PTI کی طرف میں بھی ایسے لوگ ہوں گے ضرور, وہ برائے مہربانی ان چیزوں کے سوالات تو اٹھائیں اپنی پارٹی کے اندر. اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر آپ کے توسط سے کہ ہمیں حکومت PTI ان 5 چیزوں کے اوپر چیف منسٹر خود ادھر آئے, اس کرسی کے اوپر کھڑا ہو یا بیٹھے, وہ مجھے نہیں پتا, جو مرضی کرنا کرے, وہ آ کے جواب دے پنجاب کے عوام کو, تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں. لا اینڈ آرڈر کی جناب اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر میں ایک ضرور آپ سے آپ کے توسط سے بھیک مانگنا چاہتا ہوں. ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک بدماش گینگ کھلم کھلا پھر رہا ہے, لا منسٹر صاحب کو معلوم ہے. اس نے میری قوم کے لوگوں کو آ کے دن دہاڑے بغیر کسی دشمنی کی موٹر سائیکل کی ڈکیتی کے اوپر میرے 3 نوجوانوں کو قتل کیا. ان نوجوانوں کی قوم کو بندوقیں پھیرانے کی بھی اجازت نہیں ہے آج اپنا تحفظ کرنے کے لیے, اور گینگ 5 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایجنسی یا پولیس فورس جا کے اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگلے 2 مہینے میں پھر خون خرابے کا خدشہ ہے. تو یہ جو TLP کے اور یہ جو پولیس کے لوگوں کو زخمی اور شہید ہوئے, یہ جو ہمارے علاقے کے اندر یہ گینگز آ کے بچوں کو, نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں, اس کا کوئی جواب کبھی ملے گا اس جمہوری حکومت میں کہ نہیں ملے گا جناب؟ اس میں شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا وہ شاہ صاحب نہیں آ رہے؟ ہاں کر دیں, ٹھیک ہے کرتے ہیں. ابھی اس کے بعد آگے آپ سے بات ہوئی تھی ایڈوائزری میں بھی کہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ باقی دوست جو ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں باقی پھر پرسوں بول لیں. ہاں پرسوں بول لیں باقی. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب نہیں آ رہے؟ شاہ صاحب پھر اسی لیے چونکہ لغاری صاحب نے. اچھا چلے ٹھیک ہے, چلے بات آ گئی ہے. اچھا یہ فاتح خانی ہے جناب اسپیکر, جناب فاتح خانی ہے جناب اسپیکر, جناب اسپیکر. ہاں ادھر سے بھائی راج صاحب اس کے بعد پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جو لغاری صاحب نے ایک ایشوز ابھی فریم کیے ہیں, اس پہ اس طرح سے بحث نہیں, وہ ساری آج نہیں ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے. اس کے بعد راجہ صاحب جو ہیں نہیں راج صاحب آج کی بات تو کریں گے نا, آج کوئی حرج نہیں, اس کے بعد بھی ہو جائے. جناب اسپیکر میں 1 منٹ فاتح سر میں صرف اتنی گزارش ہی کرنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ نے طے کیا ہے سر, جتنے بھی پوائنٹس لغاری صاحب نے نہیں وہ ٹھیک ہے, تو ہم تھرسڈے کو اس کا جواب میں دے دوں گا, تھرسڈے کو دے دوں نہیں, لیکن تھوڑا سا جو اس میں ہے نا TLP والی, ہاں کر دوں گا. آپ فاتح خانی کرو. اچھا یہ فاتح خانی ذرا کر لیں جی. محترمہ سعدیہ کے والد کا انتقال ہو گیا, تو ایک تو ان کی ہے, ایک وارث شاہد کلو صاحب خود فوت ہوئے, اور محترم ضیاء شاہد صاحب. بھائی آپ دعا کر. ہاں جی اچھا وہ بھی آپ ذرا کے ساتھ. اچھا ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیت امت اجمعین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
अल्लाह जितने अहले ईमान मुसलमान जा चुके मौजूद हैं आने वाला है सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस मोहतरमा सादिया सोहेल के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और इसी तरीके से मोहम्मद वारिस साहब शाद साहब साबिक़ MPA और मोहतरम ज़िया शाहिद साहब और राय साहब के साथ सभा के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा बिजाहि नबी करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अली बैति व उम्मती अजमाइन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। क्योंकि इस हाउस के अंदर कौमी असम्बली में भी TLP के जो शोहदा हैं उनके लिए फातह खानी स्पेशल की गई, लेकिन वहाँ पे एक शायद मिस्टेक हुई कि जो पुलिस के नौजवान जो शहीद हुए उनके लिए, तो मैं कहूँगा पुलिस के और TLP के जो जवान शहीद हुए हैं उनके ठीक लिए है, वो इसी में ही कर लेते हैं कि अभी जो एक वज़ीर कानून साहब ने वो करारदाद पेश करनी है, वो ये जो ज़िया शाहिद साहब के हवाले से, और एक आपने करनी है। चले पहले ज़िया शाहिद साहब वाली ले। जी राज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 234 के तहत रूल 115 और दीगर मुतल्लिका रूल्स को मुअत्तल करके सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद और आई रहमान के इंतकाल पर तज़कियत के हवाले से एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। ये तहरीक पेश की गई है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 234 के तहत रूल 115 और दीगर मुतल्लिका रूल्स को मुअत्तल करके सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद और आई रहमान के इंतकाल पर तज़कियत के हवाले से करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी राय साहब। अच्छा, हाँ अच्छा, ये तो सवाल है ना। नहीं तो राय साहब, अच्छा, रूल्स की मुअत्तली की तहरीक पेश की गई है, जो इस तहरीक के हक में है वो हाँ कहेंगे, जो इसके खिलाफ है वो ना कहेंगे। मेरे ख्याल है फैसला हाँ वालों के आगे मुतफ़िका तौर पे मंजूर हुई। तो अब राय साहब आप करारदाद पेश करें। ये ईवान पाकिस्तान की सहाफ़त में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात जनाब ज़िया शाहिद और जनाब आई रहमान के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार करता है। मरहूम ज़िया शाहिद ने 17 वर्ष की उम्र में सहाफ़त का आगाज़ किया और 60 साल तक सहाफ़त का अलम बुलंद किए रखा। ज़िया शाहिद मरहूम ने पाकिस्तान में सहाफ़त का नया रंग दिया। आई रहमान मरहूम पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर रहे। मरहूम इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद करते रहे। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी थे। ये ईवान दोनों मरहूम शख्सियात की खिदमत पर इन्हें खराज अकीदत पेश करता है और इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। ये ईवान मरहूमैन के बुलंद दर्जात और लायकीन के सब्र के लिए तौज़ो है। ये करारदाद पेश की गई है कि ये ईवान पाकिस्तान की सहाफ़त में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात जनाब ज़िया शाहिद और जनाब आई रहमान के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार करता है। मरहूम ज़िया शाहिद साहब ने 17 वर्ष की उम्र में सहाफ़त का आगाज़ किया। 60 साल तक सहाफ़त का जो इल्म है वो बुलंद किए रखा। ज़िया शाहिद साहब मरहूम ने पाकिस्तान में सहाफ़त का नया रंग दिया। आई रहमान मरहूम पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर रहे। मरहूम इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते रहे और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी थे। ये ईवान दोनों मरहूम शख्सियात की खिदमत पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश करता है। इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। ये ईवान मरहूमीन के बुलंद दर्जात और लायकीन के सब्र के लिए दुआ गो है। इस करारदाद की मुखालफत नहीं की गई है। सवाल ये है कि इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें, जो खिलाफ हैं वो ना कहें। मुतफ़िका तौर पे ये करारदाद जो है ये मंजूर हुई। अब जो दूसरी है जनाब मोहतरम शमीउल्लाह खान साहब, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब खलील ताहिर सिंधु MPA एक करारदाद पेश करने के लिए रूल्स की मुअत्तली की तहरीक पेश करना चाहते हैं। मुबारक अपनी तहरीक पेश करें। जनाब स्पीकर, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 234 के तहत रूल 115 और दीगर मुतल्लिका रूल्स को मुअत्तल करके जनाब मोहम्मद वारिस कल्लू की वफ़ात पर एक ताज़ीती करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए।
یہ تحریک پیش کی گئی ہے کہ رولز آف پروسیجرز بائی اسمبلی پنجاب 1997 کے رول 234 کے تحت رول 115 اور دیگر متعلقہ رولز کو معطل کر کے جناب محمد وارث کلو کی وفات پر ایک تجدیدی قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔ رولز کی معطلی کی تحریک پیش کی گئی ہے، جو اس تحریک کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، اس کے خلاف ہے وہ نہ کہیں۔ میرا حل فیصلہ ہاں والوں کے حق میں تحریک متفقہ طور پہ منظور ہوئی۔ محرک قرارداد پیش کریں۔ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان محمد وارث شاد کلو صاحب کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ مرحوم 1 نومبر 1951 خوشاد کے ایک معروف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مرحوم 4 مرتبہ ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ مرحوم نے 1976 میں LLB اور اس کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ مرحوم مذکورہ عرصہ کے دوران مختلف عہدوں پر فائز رہے، جن میں پارلیمانی سیکرٹری کالونیز، چیئرمین استحقاق کمیٹی اور 2 مرتبہ ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رہے۔ مرحوم انتہائی شریف النفس انسان اور تجربہ کار پارلیمنٹیرین تھے۔ مرحوم کی ساری سیاسی جدوجہد اسلام اور جمہوریت کے لیے تھی۔ انہوں نے جہاں جمہوریت کے ساتھ وفاداری نبھائی، وہاں اپنی جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں ثابت قدمی کے ساتھ نہ صرف کھڑے رہے بلکہ جرأت و دلیری سے حالات کا مقابلہ بھی کیا۔ یہ ایوان مرحوم کی وفات کو ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیتا ہے۔ اس ایوان میں ان کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا۔ یہ ایوان ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان جناب محمد وارث کلو صاحب کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ مرحوم 1 نومبر 1951 خوشاب کے ایک معروف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مرحوم 4 مرتبہ ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ مرحوم نے 1976 میں LLB اور اس کے بعد CSS کا امتحان بھی پاس کیا۔ مرحوم مذکورہ عرصہ تک مختلف عہدوں پر فائز ہے، جس میں پارلیمانی سیکرٹری کالونیز، چیئرمین استحقاق کمیٹی، 2 مرتبہ ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ مرحوم انتہائی شریف النفس انسان تجربہ کار پارلیمنٹیرین۔ مرحوم کے ساری سیاسی جدوجہد اسلام اور جمہوریت کے لیے تھی۔ انہوں نے جہاں جمہوریت کے لیے اس کے ساتھ وفاداری نبھائی، وہاں اپنی جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں ثابت قدم رہے اور کھڑے رہے، بلکہ جرأت و دلیری کے ساتھ مقابلہ بھی کیا۔ یہ ایوان مرحوم کی وفات کو ایک قابل تلافی نقصان قرار دیتا ہے۔ اس ایوان میں ان کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا۔ یہ ایوان ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں بھی جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس قرارداد کے حق میں جو ہاں کہیں گے، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں۔ میرا حل ہے قرارداد فیصلہ ہاں والے کہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی۔ رائے صاحب، اس میں جو TLP کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، آپ اس کا کیونکہ وہ آگے ہے اب، تو اس پہ پھر آپ بھی بات کر لیں، میں نے بھی اس میں تھوڑا اس کے بعد پھر کچھ چیزیں جی میں گزارش کرنا چاہوں گا قابل احترام بھائی لغاری صاحب جو ہیں، انہوں نے کچھ تقریباً 6 چیزیں جو ہے آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ 6 چیزوں پر بڑی تفصیل سے بات ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس پر اپنا موقف دینا چاہیے۔ تو آپ کے چیمبر میں بھی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور تھرسڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن بھی رکھیں گے۔ لیکن سر میں وہ عرض کرنے لگوں گا، میں TLP کے حوالے سے بالخصوص یہ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں سر یہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کے لیے انتہائی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ ابھی میرے بھائی جب بات کر رہے تھے تو وہ خود تو یک وقت دونوں باتیں کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ زیادتی کو بھی تسلیم کر رہے تھے اور جو پولیس کی طرف سے ان کے ساتھ اس کو بھی تسلیم کر رہے تھے، وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ تو سر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سر کہ ایک ایسا حساس معاملہ تھا کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آگے چلنا تھا
اللہ ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ कि इस मसले को जिस तरह हल किया गया, आप यकीन कीजिए सर कि मैं चूँकि आज से तकरीबन 3-4 माह पहले जब से ये मसला शुरू हुआ तो मैं इसके साथ इन्वॉल्व था। ये आखिरी 7-8 दिन भी मेरी इन्वॉल्वमेंट रही। तो यकीन कीजिए कि जो गैर जानिबदार हल्के थे वो भी जिम्मेदारी का तयन करते वक्त बड़े मैं समझता हूँ कि मोहतात तरीके से वो तज्जिया भी करते थे, या उन्होंने खुद अपने बयान में वो खुद फरमा के गए हैं कि मुख्तलिफ स्टोरीज, सर अब कहानियों पर तो नहीं एतमाद किया जा सकता। मतलब हमने खुद ये कहानियाँ सुनी हैं, उनसे मुज़ाकरात के दौरान भी ये बात सुनी है कि हमारे 26 बंदे शहीद हो गए। सर 26 बंदे शहीद हों, 26 के नाम हमें कोई दे दे, इस तरह ये इसी ईमान में मेरा ख्याल है राय साहब इसमें इतना कम डिटेल में जाया जाए, क्योंकि जो आपने बड़े आसान तरीके से ये हैंडल किया और उनका जो एग्रीमेंट किया आपने, उस हवाले से तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। सर मैं वही अर्ज करना चाहता था। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनकी स्टेटमेंट सारी अखबार में, कल उन्होंने कहा कि इस तरह तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि नामूस रसालत पर हम कोई कंप्रोमाइज़ करें, और कोई कंप्रोमाइज़ कर भी नहीं सकता सर। और प्राइम मिनिस्टर साहब की पहले दिन से यही हिदायत थी कि हमने इस मसले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन चूंकि मामला एहसास है इसके अगेंस्ट देखें तो यूरोपीय यूनियन आपके खिलाफ करारदाद पे, तो सो मुताद तरीके से चलना पड़ता है। इन मामलात में सारी दुनिया में होता है सर। लगारी साहब आप चले गए, दुनिया की बात करते थे, सारी दुनिया में ये बात होती है कि जहाँ इंटरनेशनल तल्लुकात का मामला हो वहाँ हुकूमतों पर एतमाद किया जाता है, और हुकूमतों को आगे चलने के लिए मौका देना चाहिए और कौम को अपनी हुकूमत पर एतमाद करना चाहिए। मैं मुख्तसर इस बात को ख़त्म करते हुए बाकी तफसील के साथ जब बहस होगी तो बात कर लेंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। राय साहब मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये क्रेडिट जो ख़त्म नबूवत का सबसे पहले तो आपकी असम्बली में ही आया था, तो राय साहब इसमें क्रेडिट जाता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो यहाँ बैठी हुई है, उसमें नून है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें पीटीआई है, कि ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारे जो इधर मिनॉरिटी के बैठे हुए हैं, संधू साहब ये भी शामिल थे, जो सरदार साहब थे उन्होंने भी दस्तखत किए हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई हैं और इस हद तक तय हुई हैं कि हमारा जो निसाब है उसमें ये, और जहाँ भी नाम आएगा हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ लिखा जाएगा कि आखिरी नबी, और ये पहली दफ़ा हुआ है। और हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड को आपके असम्बली के लेजिस्लेशन की वजह से बाकायदा उनको ये हुक्म मिला था कि आपने कोई चीज़ जो है जो बच्चों को पढ़ाई जाएगी उसमें अगर ये किताब में नहीं है तो वो नहीं पढ़ाई जाएगी। और हमने एक उलमा का बोर्ड बनाया है जिसमें सारे मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, और सिंधु साहब से भी इनको भी हमने मेंबर बनाया हुआ है, और सारे मिनॉरिटीज़ को साथ रखा हुआ है, और उसमें सब ने दस्तखत किए हैं, आप लोगों ने दस्तखत किए। तो जहाँ तक जो ख़त्म नबूवत की बात है, ये तो हमारा ईमान है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो मैं ये ख़ास तौर पे जो अभी राय साहब ने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज माशाल्लाह बड़ा बोल्डली उन्होंने ये स्टेप खुद लिया है, और उन्होंने 2 जगह कहा है, कल भी कहा है, और आज OIC के जो थे जो एम्बेसडर थे उनके साथ भी बात करते हुए कहा है, उन्होंने वहाँ भी बात करनी है जाके इंटरनेशनल फोरम पे कि ये तो हमारा ईमान का हिस्सा है, इसमें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं है। तो इसलिए हर फोरम पे इसके ऊपर ये आवाज़ भी उठाई जा रही है, और इसमें हम सारे इकट्ठे हैं, सारी कौम इकट्ठी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का कि ये फलां पार्टी है ये पार्टी है। तो बाकी फिर उस दिन आप तफसील से भी कर लेंगे। जी सर आपने दुरुस्त फरमाया, ख़त्म नबूवत के मामले पे कोई 2 राय हो नहीं सकती, और बड़ी ये हमारे ईमान का हिस्सा है, आर्टिकल ऑफ फेथ है। ख़त्म नबूवत के साथ नामूस रसालत में थोड़ा सा आपको फ़र्क करना पड़ेगा जब हम ये बात करें, और जब नामूस रसालत की बात करेंगे उसकी बुनियाद पर अगर कहीं पर कोई एहतजाजी रंग आता है तो हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर की
اور اس کی ہینڈلنگ کی بات، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، یہ اس کا پولیٹیکل پہلو، اور جو اس کا ڈپلومیٹک پہلو ہے کہ آپ سفیر کو نکال دیں، اس کے اوپر بھی آپ کو الگ سے بات کرنی پڑے گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ آج تحریک انصاف کی نہیں، مسلم لیگ کی حکومت کی نہیں، پیپلز پارٹی کی نہیں، سلیمان تاثیر کے اس واقعے کے بعد سے آج تک ایبسلوٹ فیلئر آف اسٹیٹ ہے، اور آپ کی اسمبلیاں بات کرنے کے قابل نہیں، ایک خوف کا اثر ہے۔ بات کرنے سے پہلے 6 دفعہ اپنے الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہنے کیا جائے۔ میری صرف یہ درخواست ہوگی کہ اس کے اوپر حکومت، اپوزیشن، پولیٹیکل پارٹیز، آل سیگمنٹس آف سوسائٹی یہ طے کریں کیا موبوکریسی کے ذریعے لاس آف پراپرٹی اینڈ لائف از دس دا وے ٹو ڈو اٹ؟ کیا دوسرے کسی کی جان کی اس کی پرواہ نہ کرنا، ہاسپٹلس کو رینسیک کر دینا، چاروں طرف ایک افراتفری اور کیوس ہو جائے، اور وہ بھی کس شان اقدس کے نام کے اوپر کہ ان کی ناموس کا مسئلہ ہے اور پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر ہو؟ سر اٹس اے ٹائم ٹو تھنک اینڈ تھنک ڈیپ۔ میری صرف اتنی درخواست ہے۔ جی شاہ صاحب، ہاں جی، آپ اس دن کر لینا، ابھی کر رہے ہیں جمعرات کو۔ جناب اسپیکر، میں وہ تو جمعرات نو تواڈے حکم دی تعمیل کراں گا۔ میں سر اج یوم علی کے حوالے نال گزارش کرنا چاہتا سا، اگر 2 منٹ جناب اجازت دے دیں۔ اجازت۔ جناب اسپیکر، آج 21 رمضان المبارک ہے اور یوم علی ہے۔ جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ انہاں دا اج یوم شہادت ہے، اور میں چاہنا کہ جس طرح ساڈے ہر آدمی دا، پوری قوم دا کنسرن ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نال، اور آج دے دن میں اس گھرانے نو خراج عقیدت پیش کر رہا جڑے اس کائنات لی رحمت اللہ عالمین سن، محمد و آل محمد، جنہاں دی جتیاں دا صدقہ اسی کھانے ہاں، اور میں سمجھنا کہ اگر ساڈی بقا ہے، سانو اگر کوئی ساڈا ذریعہ نجات ہے، یا جو اس کائنات دی خلقت دی وجہ نے، وہ سر وہ خاندان محمد و آل محمد ہے۔ اور اسی لوگ جڑے انتشار دا شکار ہاں، اسی جڑے وباواں دی زد تے ہاں، سانو اللہ تعالیٰ اس محمد و آل محمد دے صدقے شفائے کاملہ عطا فرماوے، سانو ساری قوم نو متحد ہون دی، سانو بہتری ال جان دی ساری رہنمائی بھی فرماون، ساڈے تے اپنی شفقتاں دے انہاں دے سائے بھی قائم رہن، اور اسی اج ہر آدمی سر جڑا لبیک یا رسول اللہ آکھن والا ہے، میں سمجھنا کہ اندر تے واجب ہے کہ وہ جناب علی پاک بادشاہ دی خراج عقیدت بھی انہوں دی ہستی نو پہنچاوے۔ اور آج دا دن سر میں سمجھنا ساڈے لئی، باقی سارے لئی بھی ہوئے گا، میرے لئی تے ذریعہ نجات بھی نے، میرے تے انہوں دے اتنے احسانات نے کہ میرے کو الفاظ نہیں کہ میں انہوں ہستیاں نو خراج عقیدت پیش کراں۔ میں اس کوشش سا کہ آج دے دن کوئی سیاست بھی نہ ہوئے، کوئی اس قسم دی گل بھی نہ کراں، بلکہ جناب نو اپنا مطالبہ کرنا کہ سر آج انہاں لئی سانو چاہیے کہ اسی ہاؤس نو اڈجرن کریے، اور اج انہاں دی ہستیاں دی خراج عقیدت لئی، کیونکہ ہاؤس اگے بھی اڈجرن ہوندے رہندے نے، تے اگر ایک دن ہاؤس اڈجرن بھی کر دیتا جاوے تو کوئی فرق نہیں پوندا، لیکن یہ میرے جذبات نے، اگے تہاڈی مرضی ہے جی۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ رائے صاحب، انٹروڈکشن آف بلز، دا یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لاہور بل 2021، یہ ذرا اب جلدی کیونکہ بہت زیادہ کام ہے، وہ پھر ادھر سے بات ہو جائے گی، پھر ادھر سے ہو جائے گی، یہ ان اینڈنگ ہے، تو مشترکہ بات کرنی۔ ہاں کر لو، ایک سیکنڈ، لیجسلیشن نہیں ہے یہ۔
سر چلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. مجھے سر کوئی تنازع والی بات نہیں کرنی. میں ایک تو شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج یوم علی ہے اور آج کے اجلاس کی کارروائی ہمیں یوم علی کے حوالے سے شروع کرنی چاہیے اور اس میں اس ایوان کو جناب مولا علی کی خدمت میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. وہ خلافت راشدہ کے بھی درخشندہ ستارے ہیں اور اس کے ساتھ وہ حضور کے خاندان سے ہیں اور بچوں میں سے پہلے مسلمان ہیں اور ان کی قوت بازو سے جہاں اسلام پھیلا ہے اور ان کی زیرکی اور دانائی سے باب العلم ہے. پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہوا ہے. میری سر گزارش یہ ہوگی کہ جناب علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے, اکابرین امت کی صحابہ اکرام کی سنت پہ چلتے ہوئے آج ایک تو وعدہ کرنا چاہیے اس ایوان کو کہ ہم مذہبی معاملات پہ نہ سیاست کریں گے, نہ انتشار پھیلائیں گے, محبت کا درس دیں گے جو مولا علی نے دیا اور اخوت کا درس دیں گے جو رسول کریم نے دیا ہے. اور ایک چیز اور سر, ہم اپنے تمام جتنے بھی فقہی معاملات ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ایوان کے اندر ہیں یا باہر ہیں, ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم کی ذات رحمت للمسلمین نہیں ہے, رحمت للعالمین ہے. اور جو عالم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب عالمین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب دو جہان بھی نہیں. ہم دو جہان کہتے ہیں, آپ اس کی باریکی میں جائیں تو جہان اور بھی نکل آئیں گے جو میرے جیسے کم نگاہ کی عقل سے پوشیدہ ہوں گے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا سر کہ آپ اپنی طرف سے ان ہستیوں کے لیے خراج تحسین کا پیغام دیں, اخوت کا پیغام دیں, اتحاد کا پیغام دیں. اور ہر چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک کانفرنس کے بعد جو آج وزیر اعظم نے کیا ہے OIC کے امبیسڈرز کو بلا کے, یہی طریقہ ہے ٹو موو فارورڈ, یہی طریقہ ہے اقوام عالم کو اپنا پیغام پہنچانے کا اور یہی طریقہ ہے متحد ہو کے. مگر خدارہ جہاں کلمے کی بات ہو, پاکستان کی بات ہو, عقیدے کی بات ہو, وہاں پہ تقسیم نہ کریں, وہاں پہ اتحاد کریں. تقسیم آپ کے دشمن کا تقاضا ہے, اتحاد آپ کی امت کا تقاضا ہے. تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی بات ہے جی, ماشاءاللہ. اچھا رائے صاحب وہ ہاں جی Sir, Mr. Speaker, I introduce the University of Child Health Sciences Lahore Bill 2021. نہیں میری بات سنیں نا, وہ خالی لے ہو رہا ہے, خالی لے ہو رہا ہے. اچھا دے دو جی, جھنڈا دیو لاکھ صاحب. خالی لے کرنے بل, وہ ایک منٹ بہ کے سن دے لو نا سر اس کی کاپی سر جناب اسپیکر جس طرح آپ فرما رہے ہیں, جناب اسپیکر اچھا دس رہے ہیں. ہاں جی جناب اسپیکر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لے کے جا رہا ہے, لے ہونے والی کی کاپی نہیں دی جاتی, بعد میں دی جاتی ہے. سر لے ہونے کے بعد آپ کو ملے گی نا کاپی ہے, لے ہونے کے بعد ملے گی. سر مسٹر اسپیکر یار بس کر رہا ہوں نا. Sir, Mr. Speaker, I introduce the Punjab Educational Institutions Reconstitution Bill 2021. Minister for Law may introduce the University of Child Health Sciences Lahore Bill 2021. وہ لے کر دیا سر. اچھا, the University of Child Health Sciences Lahore Bill 2021 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on the Specialized Healthcare and Medical Education for report within 2 months. Rai Sahab agla. Sir, Mr. Speaker, I introduce the Punjab Educational Institutions Reconstitution Bill 2021. The Punjab Educational Institution Reconstitution Bill 2021 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on Higher Education for report within 2 months. The laying of ordinances, Rai Sahab. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Museums Board Ordinance 2021. The Punjab Museum Board Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Youth Affairs, Sports, Archaeology and Tourism within the direction to submit its report within 2 months. Ji, Rai Sahab?
हो गया? जी सर। The Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021, Law Minister may move the Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021. The Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on the Youth Affairs, Sports, Archaeology and Tourism with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021, the Law Minister may lay the Travel Agencies Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021. The Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Youth Affairs, Sports, Archaeology and Tourism with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021, the Law Minister may move the Punjab... Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021. The Punjab Prevention of the Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Special Committee number 12 with the direction to submit its report within 2 months. The Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021, Law Minister may lay the Authority Ring Road Authority Bill Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021. The Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Communication and Works with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Commission for Regularization of the Irregular Housing Schemes Ordinance 2021. The Law Minister may lay the Punjab Commission for Regulation of Irregular Housing Scheme Ordinance 2021. Sir, I lay Punjab Commission for Regularization of Irregular Housing Schemes Ordinance 2021. The Punjab Commission for the Regularization of Irregular Housing Schemes Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on the Housing, Urban Development and Public Health Engineering with the direction to submit its report within 2 months. The Lahore Authority Amendment Ordinance 2021. Law Minister may lay the Lahore Development Authority Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Lahore Development Authority Amendment Ordinance 2021. The Lahore Development Authority Amendment Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Housing, Urban Development and Public Health Engineering with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Commercial Courts Ordinance 2021, the Law Minister may lay the Commercial Courts Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Commercial Courts Ordinance 2021. The Punjab Commercial Courts Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Industries, Commerce and Investment with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Local Government Third Amendment Ordinance 21, Law Minister may lay the Local Government Third Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Local Government Third Amendment Ordinance 2021. The Punjab Local Government Third Amendment Ordinance 21 has been laid and is referred to the Standing Committee on the Local Government and Community Development and with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Medical Teaching Institutions Reform Amendment Ordinance 2021. The Law Minister may lay Medical Teaching Institution Reform Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Medical Teaching Institutions Reforms Amendment Ordinance 2021. The Punjab Medical Teaching Institutions Reforms Amendment Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Specialized Healthcare and Medical Education with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Civil Servants Amendment Ordinance 2021. Law Minister may lay the Punjab Civil Servants Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Civil Servants Amendment Ordinance 2021. The Punjab Civil Servants Amendment Ordinance in 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on the Services and General Administration with the direction to submit its report within 2 months.
suspension of rules. Minister for Law may move the motion for suspension of rules. Law Minister. So, Mr. Speaker, I move that the requirements of Rule 127 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for taking up resolutions under Article 1282A of the Constitution. The motion moved is that the requirement of Rules 127 of the Rules of the Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for taking up resolution under Article 128(2)(a). Now the question is that the motion for the suspension of rules be carried. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Motion under Rule 127 of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1987. Minister for Law may move the motion for leave of the Assembly. Sir, Mr. Speaker, I move that the leave be granted to move resolutions under Article 128(2)(a) of the Constitution and for extension of the following ordinances. Number 1, Lahore Central Business District Development Authority Ordinance 2021, 4 of the 2021, Ravi Urban Development Authority Amendment Ordinance 2021, 5 of 2021, Emerson University Multan 2021, 5 of 2021, Code of Civil Procedures Amendment Ordinance 2021, 7 of 2021, Punjab Letters of Administration and Succession Certificates Ordinance 2021, 8 of 2021, Punjab Enforcement of Women's Property Rights Ordinance 2021, 9 of 2021, Punjab Local Government Second Amendment Ordinance 2021, 10 of 2021, Provincial Employees Social Security Amendment Ordinance 2021, 11 of 2021, Punjab Museum Boards Ordinance 2021, 12 of 2021, Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021, 13 of 2021, Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021, 15 of 2021, Punjab Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021, 15 of 2021, Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021, 16 of 2021, Punjab Commission for Regularization of Irregular Housing Schemes Ordinance 2021, 17 of 2021, Lahore Development Authority Amendment Ordinance 2021, 18 of 2021, Punjab Commercial Courts Ordinance 2021, 19 of 2021, Punjab Local Government Third Amendment Ordinance 2021, 20 of 2021, Punjab Medical Teaching Institutions Reforms Amendment Ordinance 2021, 21 of 2021, Punjab Civil Servants Amendment Ordinance 2021, 22 of 2021. The motion moved is that leave be granted to move resolutions under Article 1282 of the Constitution for extension of the ordinances number ये नंबर क्या लिखा है इसका हाँ जी नंबर 4 of 2021 to 22 number 22 of 2021. The motion moved and the question is that leave be granted to move resolutions under Article 128(2)(a) of the Constitution for extension of the ordinances. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and leave is granted. Resolution under Article 128(2)(a) of the Constitution. Resolution for extension of the Lahore Central Business District Development Authority Ordinance 2021. Law Minister may move the resolution for extension. Sir, Mr. Speaker, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Lahore Central Business District Development Authority Ordinance 2021, 4 of 2021, promulgated on 4th February 2021 for a further period of 90 days with effect from 5 May 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Lahore Central Business District Development Authority Ordinance in 2021, 4 to 21, promulgated on 4 February 2021 for the further period of 90 days with effect from 5 May 2021.
Now the question is that the resolution for extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Oh, chalo. Now the question is that the resolution for the extension of the Ravi Urban Development Authority Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extend the period of validity of the Ravi Urban Development Authority Amendment Ordinance 2021, 5 of 2021, promulgated on 4th February 2021 for a further period of 90 days with effect from 5 May 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends to the period of validity of the Ravi Urban Development Authority Amendment Ordinance 2021, 5 of 2021, promulgated on 4th February 2021 for a further period of 90 days with effect from 5 May 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Resolution for the extension of the Emerson University of Multan Ordinance 2021. Now, Minister Mehmood. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Emerson University Multan Ordinance 2021, 5 of 2021 were promulgated on February 2021 for a further period of 90 days with effect from 11 May 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Emerson University of Multan Ordinance 2021, 6 of 2021 promulgated on 10 February 2021 for a further period of 90 days with effect from 11 May 2021. Those in favor say, now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. A resolution for the extension of the Code of the Civil Procedure Punjab Amendment Ordinance 2021. Now, Minister Mehmood. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extend the period of validity of the Code of Civil Procedure Punjab Amendment Ordinance 2021, 7 of 2021, promulgated on 10 February 2021 for a further period of 90 days with effect from 11 May 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Code of the Civil Procedure of 2021 promulgated on 10 February 2021 for the further period of 90 days with effect from 11 May 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. A resolution for the extension of the Punjab Letters of Administration and Succession Certificates Ordinance 2021. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Letters of Administration and Succession Certificates Ordinance 2021, 8 of 2021, promulgated on 10th February 2021 for a further period of 90 days with effect from 11 May 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Letters of Administration and Succession Certificate Ordinance 2021, promulgated on the 10th February 2021 for further period of 90 days with effect from 11 May 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move resolution for the extension of the resolution for the extension of the Punjab Enforcement of Women Property Rights Ordinance 2021. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Enforcement of Women's Property Rights Ordinance 2021, 9 of 2021, promulgated on 10th February 2021 for a further period of 90 days with effect from 11 May 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Enforcement of Women Property Rights Ordinance 2021, promulgated on 10 February 2021
for a further period of 90 days with effect from 11 May 2021. Now the question is that the resolution of the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move for the resolution for extension of the Punjab Local Government Second Amendment Ordinance 2021. So, Mr. Speaker, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period validity of the Punjab Local Government Second Amendment Ordinance 2021-10 of 2021 promulgated on 12 February 2021 for a period of 90 days with effect from 13 May 2020. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Local Government Second Amendment Ordinance 2021 promulgated on 12 February 2021 for further period of 90 days with effect from 13 May 2021. Now, the question is that the extension and that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Resolution for the extension of the Provincial Employees Social Security Amendment Ordinance. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Provincial Employees Social Security Amendment Ordinance 2021 11 of 2021 promulgated on 22nd February 2021 for a further period of 90 days with effect from 23rd May 2020. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Provincial Employees Social Security Amendment Ordinance 2021 promulgated on 22 February 2021 for a further period of 90 days with effect from 23rd May 2021. Now the question is that the resolution for extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Resolution for the extension of the Punjab Museum Board Ordinance 2021. Law Minister may move. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Museums Board Ordinance 2021 12 of 2021 promulgated on 25th March 2021 for a further period of 90 days with effect from 23rd June 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the validity of the Punjab Museum Board Ordinance 2021 promulgated on 25th March 2021 for a further period of 90 days with effect from 23rd June 2021. Now the question is that the resolution for extension of the ordinance is passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move a resolution for the extension of the Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2020. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021 13 of 2021 promulgated on 25th March 2021 for a further period of 90 days with effect from 23rd June 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Tourism Ordinance, Culture, Heritage Authority Ordinance 2021 promulgated on 25th March 2021 for the period of 90 days with effect from 23rd June 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance is be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move resolution for the extension of the Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance. Sir, I move that the Provincial Assembly of Punjab extends the period of the validity of the Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021 15 of 2021 promulgated on 25th March 2021 for a period of 90 days with effect from 23rd June 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021 promulgated on 25th March 2021 for a further period of 9 days with effect from 23rd June 1921. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye.
Those against say no, I think ayes have it, ayes have it, the resolution is passed. Law Minister may move resolution for the extension of the Punjab Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021, 15 of 2021, promulgated on 25th March 2021 for a further period of 90 days with effect from 23rd June 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Prevention of the Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021, promulgated on the 20th March 2021 for a further period of 90 days with effect from 23rd June 2021. Now the question is the resolution for extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. The Law Minister may move resolution for the extension of the Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021, 16 of 2021, promulgated on 5th April 2021 for a further period of 90 days with effect from 4th July 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021, promulgated on 5th March 2021 for a further period of 90 days with effect from 4 July 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move the resolution for the extension of Punjab Commission for Regularization of the Irregular Housing Schemes Ordinance 2021. Sir, I move that the Provincial Assembly of Punjab extends the period of validity of the Punjab Commission for Regularization of Irregular Housing Schemes Ordinance 2021, 17 of 2021, promulgated on 9th April 2021 for a further period of 90 days with effect from 8th July 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Commission for the Regularization of Irregular Housing Schemes Ordinance 2021, promulgated on the 9th April 2021 for a further period of 90 days with effect from 8th July 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move resolution for the extension of the Development Authority, Lahore Development Authority Amendment Ordinance 2021. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Lahore Development Authority Amendment Ordinance 2021, 18 of 2021, promulgated on 13th April 2021 for a further period of 90 days with effect from 12 July 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Lahore Development Authority Amendment Ordinance 2021, promulgated on 13th April 2021 for further period of 90 days with effect from 12 July 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move the resolution for the extension of the Punjab Commercial Courts Ordinance. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Commercial Courts Ordinance 2021, 19 of 2021, promulgated on 13 April 2021 for a further period of 90 days with effect from 12 July 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Commercial Courts Ordinance 2021, promulgated on 13 April 2021 for further period of 90 days with effect from 12 July 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed.
Law Minister may move the resolution for the extension of the Punjab Local Government Ordinance. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Local Government Third Amendment Ordinance 2021-20 of 2021 promulgated on 13th April 2021 for a further period of 90 days with effect from 12th July 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Local Government Third Amendment Ordinance 2021 promulgated on 13th April 2021 for a further period of 90 days with effect from 12th July 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move the resolution for the extension of the Punjab Medical Teaching Institutions Reform Amendment Ordinance 2021. Sir, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Medical Teaching Institutions Reforms Amendment Ordinance 2021 of 2021 promulgated on 22nd April 2021 for a further period of 90 days with effect from 20 July 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Medical Teaching Institutions Reform Amendment Ordinance 2021 promulgated on the 22nd April 2021 for a further period of 90 days with effect from 21 July 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Law Minister may move the resolution for the extension of the Punjab Civil Servant Amendment Ordinance in 2021. Sir, Mr. Speaker, I move that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Civil Servants Amendment Ordinance 22 of 2021 promulgated on 3rd May 2021 for a further period of 90 days with effect from 1st August 2021. The resolution moved is that the Provincial Assembly of the Punjab extends the period of validity of the Punjab Civil Servant Amendment Ordinance 2021 promulgated on 3rd May 2021 for a further period of 90 days with effect from 1st August 2021. Now the question is that the resolution for the extension of the ordinance be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The resolution is passed. Okay. हाँ जी ये राय साहब होते हो गए हाँ
Now we take up the Sugar Factories Control Amendment Bill 2021. Minister for Law may move the motion for the suspension of rules. Sir, I move that the requirements of Rule 96 and all other relevant rules of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for immediate consideration of the Sugar Factories Control Amendment Bill 2020 as has been recommended by Special Committee number 12. The motion moved is that the requirement of Rule 96, all other relevant rules of the procedure of the Provincial Punjab 1997 may be dispensed with and Rule 234 of the said rule for the immediate consideration of the Sugar Factories Control Amendment Bill 2020 as has been recommended by the Special Committee number 12. Now the question is that the motion for the suspension of rules be carried. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Minister for Law may move the motion for consideration of the bill. Sir, I move that the Sugar Factories Control Amendment Bill 2020 as recommended by Special Committee number 12 be taken into consideration at once. The motion moved is that the Sugar Factories Control Amendment Bill 2020 as recommended by the Special Committee number 12 be taken into consideration at once. Since there is no amendment in it, the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the clause by clause, clause 2 to clause 10. Now clauses 2 to 10 of the bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that the clauses 2 to 10 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The clause 2 to 10 do stand part of the bill. Clause 1 of preamble and long title of the bill are under consideration. There is no amendment in them. The question is that clause 1 of preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 1 preamble and long title do stand part of the bill. Minister for Law, third reading starts. Sir, I move that the Sugar Factories Control Amendment Bill 2020 be passed. The motion moved is that the Sugar Factories Control Amendment Ordinance 2021 be passed. Now the question is that the Sugar Factories Control Amendment Bill 2020 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. Lahore Central Business District Development Authority Bill 2021. Sir, I move that the Lahore Central Business District Development Authority Bill 2021, Bill number 11 of 2021, as introduced and referred to Standing Committee on Housing, Urban Development and Public Health Engineering on 5th March 2021 may be taken into consideration at once under Rule 154(6) of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1997. The motion moved is that the Lahore Central Business District Development Authority Bill 2021, Bill 11 of 2021 as introduced and referred to the Standing Committee on Housing, Urban Development and Public Health Engineering on 5 March 2021 may be taken into consideration at once. Rule 1546 of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1997. Since there is no amendment in it, the question is the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause. Clause 3 to clause 57. Now clause 3 to 57 of the bill are under consideration since there is no amendment in these clauses. The question is that the clauses 3 to 57b deal of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clauses 3 to 57 do stand part of the bill. Clause 2, Clause 1, Preamble and long title of the bill. Now schedule Clause 2, Clause 1, Preamble and long title of the bill are under consideration. There is no amendment in them. Question is that schedule Clause 2, Clause 1, Preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Schedule Clause 2, Clause 1, Preamble, long title do stand part of the bill.
third reading starts. Minister for Law. Sir, I move that the Lahore Central Business District Development Authority Bill 2021 be passed. The motion moved is that the Lahore Central Business District Development Authority Bill 2021 be passed. Now the question is that the Lahore Central Business District Development Authority Bill 2021 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. The Urban Development Authority Amendment Bill. Sir, I move that the Ravi Urban Development Authority Amendment Bill 2021, Bill number 12 of 2021, as introduced and referred to Standing Committee on Services and General Administration on 5th March 2021, may be taken into consideration at once under Rule 154(6) of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab, 1997. The motion moved is that the Ravi Urban Development Authority Amendment Bill 2021 as introduced and referred to the Standing Committee on Services of the and the General Administration on 5th March may be taken into consideration at once under Rule 1546 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab, 1997. Since there is no amendment in, the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Second reading starts. Now we take up the bill clause by clause, clause 2 to clause 21. Now the clause 2 to 21 of the bill are in consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that the clause 2 to 21 of the bill do stand a part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 2 to 21 do stand part of the bill. Clause 1, preamble and long title of the bill are under consideration. Since there is no amendment in them, the question of the clause 1, preamble and the long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The clause 1, preamble and long title do stand part of the bill. Minister for Law, third reading. Sir, I move that the Ravi Urban Development Authority Amendment Bill 2021 be passed. The motion moved is that the Ravi Urban Development Authority Amendment Bill 2021 be passed. Now the question is that the Ravi Urban Development Authority Amendment Bill 2021 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. Emerson University. First reading starts. Now we take up the Emerson University Bill 2021. Minister for Law may move the motion for the consideration of the bill. Sir, I move that the Emerson University Bill 2021, Bill number 13 of 2021, as introduced and referred to Standing Committee on Higher Education on 5th March 2021, may be taken into consideration at once under Rule 154(6) of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab, 1997. The motion moved is that the Emerson University Multan Bill 2021, Bill 13 of 2021, as introduced and referred to the Standing Committee on Higher Education on 5th March 2021, be taken into consideration at once under Rule 1546 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab, 1997. Since there is no amendment in it, the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause, clause 3 to clause 53. Now the clauses 3 to 53 of the bill are in consideration since there is no amendment in these clauses. The question is that the clause 3 to 53 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 3 to 53 do stand part of the bill. Now clause 2, clause 1, preamble and long title of the bill are under consideration since there is no amendment in them. Question is that the clause 2, clause 1, preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 2, clause 1, preamble, long title do stand part of the bill. Minister for Law. Sir, I move that the Emerson University Multan Bill 2021 be passed. The motion moved is that the Emerson University Multan Bill 2021 be passed. Now the question is that the Emerson University Multan Bill 2021 be passed. Those in favor say aye.
Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. और ये बस है ये ना ठीक है राय साहब ठीक है but ठीक है First reading starts. Now we take up the Punjab letters of the administration of the Succession Certificate Bill 2021. Minister for Law may move the motion for consideration of the bill. Sir, I move that the Punjab Letters of Administration and Succession Certificates Bill 2021, Bill number 15 of 2021, as introduced and referred to Standing Committee on Law on 5th March 2021, be taken into consideration at once under Rule 154(6) of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of Punjab 1997. The motion moved is that the Punjab Letters of Administration and Succession of the Certificate Bill 2021, Bill 15 of 2021, as introduced and referred to the Standing Committee on Law on 5th March 2021, be taken into consideration at once under the Rule 1546 of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1997. Since there is no amendment in it, the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause, clause 3 to clause 14. Clause 3 to 14 of the bill are in consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that the clause 3 to 14 of the bill do stand part of it. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 3 to 14 do stand part of the bill. Clause 2, Clause 1, preamble and long title of the bill are in consideration. Since there is no amendment, then the question is the Clause 2, Clause 1, preamble, long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 2, Clause 1, preamble, long title do stand part of the bill. Minister for Law. Third reading. Sir, I move that the Punjab Letters of Administration and Succession Certificates Bill 2021 be passed. The question, the motion moved is that the Punjab Letters of Administration and Succession Certificate Bill 2021 be passed. Now the question is that the Punjab Letters of Administration Succession Certificate Bill 2021 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. The Punjab Enforcement of Women Property Rights Bill 2021. Sir, I move that the Punjab Enforcement of Women's Property Rights Bill 2021, Bill number 16 of 21, as introduced and referred to Standing Committee on Law on 5th March 2021, be taken into consideration at once under Rule 154(6) of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997. The motion moved is that the Punjab Enforcement of Women Properties Rights Bill 2021, Bill 16 of 2021, as introduced and referred to the Standing Committee on Law on 5th March 2021, may be taken into consideration at once. Under Rule 1546 of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1997, since there is no amendment in it, the question is the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Second reading starts. Now we take up the bill clause by clause, clause 3 to clause 13. Now clauses 3 to 13 of the bill are on consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that the clause 3 to 13 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 3 to 13 do stand part of the bill. Clause 2 to 1, preamble and the long title of the bill. Now clause 2, clause 1, preamble and the long title of the bill do stand part of the bill. Bill are under consideration since there is no amendment in them. Question is the clause 2, clause 1, preamble of the long title of the bill do stand part of the. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The clause 2, clause 1, preamble and long title do stand part of the bill. Minister for Law.
Sir, I move that the Punjab Enforcement of Women's Property Rights Bill 2021 be passed. The motion moved is that the Punjab Enforcement of Women Property Rights Bill 2020 be passed. Now the question is that the Punjab Enforcement of Women's Property Bill 2020 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. First reading starts. Now we take up the Punjab Infectious Diseases Prevention and Control Amendment Bill 2021. Mr. Fawla may move the motion for consideration of the bill. Sir, I move that the Punjab Infectious Diseases Prevention and Control Amendment Bill 2020, Bill number 32 of 2020 as introduced and referred to Special Committee number 12 on 12th October 2020 may be taken into consideration at once under Rule 154(6) of Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1997. The motion moved is that the Punjab Infectious Diseases Prevention and Control Amendment Bill 2021, Bill 32 of the 2020, as introduced and referred to the Special Committee number 12 and 12th October 2020, may be taken into consideration at once under the Rule 1546 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997. Since there is no amendment in it, the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause, clause 2 and clause 3. Now clause 2 and 3 bill are under consideration since there is no amendment in these clauses. The question is that the clause 2 to 3 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 3 do stand part of the bill. Clause 1 preamble long title of the bill are in consideration since there is no amendment in them. The question is that the clause 1 preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, ayes have it. Clause 1 preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Minister for Law, third reading. Sir, I move that the Punjab Infectious Diseases Prevention and Control Amendment Bill 2020 be passed. The motion moved is that the Punjab Infectious Diseases Prevention and the Control Amendment Bill 2021 be passed. Now the question is that Punjab Infectious Diseases Prevention and Control Amendment Bill 2021 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, ayes have it. The bill is passed. नहीं वो क्या रहा है सर क्या हो रहा है सर एक मिनट आओ ठहरो ना मैंने कुछ पता करन दो बहुत बड़ी काल है Now we take up the Punjab Local Government Amendment Bill 2021. Minister for Law may move for the motion consideration of the bill. Sir, I move that the Punjab Local Government Amendment Bill 2020, Bill number 38 of 2020 as introduced and referred to Standing Committee on Local Government and Community Development on 21st December 2020 may be taken into consideration at once under Rule 154(6) of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997. The motion moved is that the Punjab Local Government Amendment Bill 2021, Bill 38 of 2020 as introduced and referred to the Standing Committee on Local Government and Community Development 21 December 2020 may be taken into consideration at once under Rule 1546 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997.
Since there is no amendment in it, the question is that the bill be taken into consideration at once. So those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Motion is carried. Now we take up the bill clause by clause. Clause 2 and 3. Clauses 2 and 3 bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that the clause 2, 3 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The clause 2 and 3 do stand part of the bill. Now we clause 1 preamble long title of the bill under consideration. Since there is no amendment in them, the question is that clause 1 preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Ayes. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 1 preamble and long title do stand part of the bill. Minister for Law. Sir, I move that the Punjab Local Government Amendment Bill 2020 be passed. The motion moved is that the Punjab Local Government Amendment Bill 2021 be passed. Now the question is that the Punjab Local Government Amendment Bill 2020 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. آج کے اجلاس کا وقت ختم ہوا، لہذا اب اجلاس کل بروز بدھ مرخہ 5 مئی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے.